السلام علیکم، میں ہوں سید ذیشان عزیز۔ ٹیلی کام کا متنازع بل، اس کے اندر کچھ ایسے انکشافات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور ایک فیڈرل سیکرٹری زرار ہاشم خان، ان کا بیک گراؤنڈ نہیں ابھی تک کسی نے بتایا، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور ساتھ ہی پاکستانی نوٹوں کے اوپر اب نواز شریف کی تصویر، اور یو اے ای کے اندر ایک پاکستانی کے ساتھ اتنا ظلم ہوا کہ 1.5 مہینے تک اس کی فیملی کو یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ جیل کے اندر فوت ہو چکا ہے۔ اور ایک ویڈیو میں آپ کو، بڑی اہم ترین ویڈیو ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا جس سے آپ کو یہ کلیئر ہوگا کہ ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے۔ یہ ویڈیو آپ لازمی دیکھیے گا اینڈ میں۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں یہ جو متنازع بل ہے۔ اب اس بل کی جو ان شارٹ سمری آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ بل ایک قومی اسمبلی سے منظور ہوا، یہ میں اگین منظور ہوا، اور پھر سینٹ کے اندر گیا، وہاں پر سینیٹر علی ظفر ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے سب سے پہلے اس کے اوپر جو ہے وہ آبجیکشن کیا، اور پھر ایک کمیٹی بیٹھ گئی جس میں سینیٹر پرویز شاہ، سینیٹر عفنان اللہ، وہ سب شامل تھے، اور پھر سینیٹر پرویز شاہ نے اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ ایک ایشو کریٹ کیا۔ اب اس میں ان شارٹ سمری یہی ہے کہ ٹاور آپ کے گھر کے اوپر لگائیں گے، آپ سب لوگوں کو یہ پتہ لگ گیا، اگر آپ نہیں لگانے دیں گے تو 5 کروڑ روپے تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ پبلک پلیسز کے اوپر جو پبلک پراپرٹی ہے، کوئی پارک ہے، کہیں بھی ہے، وہاں پر فری آف کاسٹ بھی یہ لگا سکتے ہیں، اور فائبر آپٹکس کیبل بھی۔ اب اس کے اندر ایک نیا انہوں نے اینگل دے دیا، اور وہ اینگل اب انہوں نے یہ دیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام جو چیزیں تھیں وہ تھی بیسیکلی فائبر آپٹکس کے حوالے سے، اور اس کے اندر یہ جو لفظ ٹاور ہے، ٹاور لگانے والی چیز جو ہے نا، یہ غلطی سے ہو گئی ہے، یہ ہم سے جو ہے نا وہ غلطی ہو گئی ہے۔ وہ ایک گانا بھی تھا کہ چھوٹی سی بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو یہ چھوٹی سی بھول اور چھوٹی سی غلطی 25 کروڑ 26 کروڑ لوگوں کو تباہ و برباد کر دیتی، لیکن انہوں نے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک چھوٹی سی غلطی ہے، اور ہمارا ایکچولی جو مطلب تھا وہ یہ تھا ہی نہیں، ہم یہ چاہتے ہی نہیں تھے اس کے اندر۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ ایک تو وزیر اعظم نے 11 رکنی کمیٹی بھی بنا دی، اور وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ جی اب اس کی جو ہے وہ تحقیقات کریں، اس بل کو دیکھیں، اور 11 رکنی کمیٹی کے اندر بیشتر وہ لوگ ہیں جو اس بل کو بنانے، پاس کرنے میں، کہیں نہ کہیں انٹرٹین کرنے میں ملوث تھے، زیادہ تر لوگ وہی ہیں۔ اب یعنی کہ وزیر اعظم صاحب نے وہ کام کیا کہ دودھ رکھ لیا اور بلی کو کہا کہ تم نے اس کی نگرانی کرنی ہے۔ اب دودھ پڑا ہوا ہے اور اس کی نگرانی بلی کر رہی ہے جناب، تو یہ حال ہے یہاں کے اوپر۔ اور پھر ساتھ ہی ایک فیڈرل سیکرٹری ہیں جو یہ آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام کے ہیں، زرار ہاشم خان صاحب، ان کے اوپر بڑی جو ہے وہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور رؤف کلاسرا صاحب ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہسٹری میں آپ کو بتاؤں گا جو ابھی تک کسی نے آپ کو نہیں بتائی۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ اب تک اس ایسٹ انڈیا کمپنی ٹائپ قانون کے اصل آرکیٹیکٹ کا نام، یعنی کہ اس کو ایکچولی جس نے بنایا ہے اس کا نام اور کردار چھپایا ہوا ہے، جس نے ٹیلی کام کا یہ بل تیار کیا، کابینہ میں لے گیا اور منظور کرایا۔ وہ یہ لکھتے ہیں سیکٹری برائے انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی زرار ہاشم خان کا پورا نام، پورا تعارف اور مکمل بیک گراؤنڈ پڑھ لیں تو آپ کو سب کھیل سمجھ میں آ جائے گا۔ یعنی کہ یہ جو زرار ہاشم خان صاحب ہیں، اس کے اوپر ڈالا جا رہا ہے کہ یہ بل انہوں نے بنایا، اس بل کو انہوں نے کابینہ میں لے کر گئے اور منظور بھی کرایا اس کو۔ ساتھ ہی وہی لکھتے ہیں کہ یہ صاحب پرائیویٹ ٹیلی کام سیکٹر کمپنیوں ہی سے کنٹریکٹ پر، یہ کنٹریکٹ پر آئے ہیں، پرائیویٹ ٹیلی کام کمپنیز میں یہ کام کرتے تھے، وفاقی فیڈرل سیکرٹری کے طور پر لائے گئے ہیں۔ ہسٹری میں آپ کو بتاؤں گا۔ زرار ہاشم خان کے ذمے یہی کام ہے جو انہوں نے ٹیلی کام بل میں پورا کیا ہے کہ 25 کروڑ پاکستانی ہزاروں ہاؤسنگ سوسائٹیز مالکان پبلک پارکس یا تو اپنی جائیدادیں ٹاور اسٹیشنری، ٹاورز مشینری تعمیرات کے لیے ان ٹیلی کام کمپنی کو دے دیں، یا پھر مزاحمت انکار پر ہر شہری کو قانون کی خلاف ورزی پر 5 کروڑ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو زرار ہاشم خان صاحب ہیں، یہ جو فیڈرل سیکرٹری جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو کنٹریکٹ پر لایا گیا، اس کی ہسٹری نہیں آپ کو کسی نے بتائی ہوگی، ہسٹری سن لیں جی آپ ان کی۔ 2001 سے 2003 تک ورلڈ کال کے اندر کام کرتے رہے، آپ کو پتہ ہے ورلڈ کال کیا چیز ہے۔ 2003 سے 2004 تک سپیل کام کے اندر کام کرتے رہے، اگین سیم ہسٹری۔ 2004 سے 2008 تک یہ موبلنگ کے اندر کام کرتے رہے، پھر 10 سال تک یہ ایس ٹی سی کویت کے اندر کام کرتے رہے، 10 سال تک، آپ 18 سے 2008 سے 2018 2019 تک کا لے رہے ہیں۔ 2019 سے 2024 تک یہ پی ٹی سی ایل کے اندر کام کرتے رہے، اور سپٹمبر 2024 میں ہی ان کو بطور فیڈرل سیکرٹری لایا گیا آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام منسٹری کے اندر، پی ٹی سی ایل سے اٹھا کے۔ تمام ہسٹری ٹیلی کمیونیکیشن کی، اور جب یہ ان کی سیکرٹری شپ جانی ہے تو بیک ٹو ٹیلی کام انڈسٹری، یعنی کہ واپس جائیں گے، یوفون میں چلے جائیں گے، موبلنگ میں چلے جائیں گے، ورلڈ کال میں چلے جائیں گے، اس کے اندر واپس پی ٹی سی ایل کے اندر واپس چلے جائیں گے، کہیں بھی واپس چلے جائیں گے۔ یہ تو واپسی ان کی ٹیلی کام انڈسٹری کی ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جس کو پتا ہو کہ میں 2 3 4 سال میں نے ٹیلی کام انڈسٹری کے میں واپس دوبارہ جانا ہے، یہ تو عارضی ہے، حکومت گئی میں گیا، کبھی ناراض ہو گئے میں چلا جاؤں گا، تو اس کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بل انہوں نے بنایا ہے، ان کی اس کے اندر بڑی زیادہ جو ہے وہ ان پٹ تھی،
اور پھر ٹیلی کام انڈسٹریز کو آن بورڈ لایا گیا, ان کے ساتھ بات چیت گئی, تو یہ ایک بل بنایا گیا جس کو میں پھندے کا نام دوں گا. اب یہ بل بنایا کیوں گیا بھائی یہ بل اس لیے بنایا گیا ہے کہ یہ جو کھمبا لگانا ہوتا ہے نا, ٹاور لگانا ہوتا ہے, لوگ اب اس کی اجازت نہیں دیتے. لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پراپرٹی پہ آپ کو نہیں لگانے دینا, ٹھیک ہے, کوئی پلاٹ ہے, کوئی گھر ہے, کوئی پارک ہے, ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, ہاؤسنگ سوسائٹی والے کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو یہاں پر ٹاور نہیں لگانے دینا, کیونکہ آپ ٹاور لگاتے ہیں, اس کے جنریٹرز چلتے ہیں, اس کی ایک الگ جو ہے چیزیں ہوتی ہیں, اور پھر ٹاور کے آس پاس پلاٹس نہیں بکتے, ٹاور کے آس پاس گھر نہیں بکتے, ٹاور کے آس پاس لوگ گھر رینٹ کے اوپر بھی نہیں لیتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹاور کی ریز ہیں یہ کینسر کا سبب بنتی ہیں, آلدو اس کے اوپر ریسرچ ہوئی نہیں ہے جو یہ کہتی ہیں کہ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے, لیکن ریسرچز ہم نے ایسی بہت سی دیکھی ہیں جو کہتی ہیں آج اس چیز کا نقصان نہیں ہے, 10 سال بعد کہتی ہیں اوہ اس سے تو اتنی بڑی بیماری ہوتی ہے, یہ بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے. بہرحال تو ایکچوئل ایشو یہ تھا کہ لوگ دیتے ہی نہیں اب اپنی لینڈ, اور وہ ان کے لیے بہت بڑا ایشو ہے. اور جہاں پہ ان کو لینڈ ملتی ہے وہ بہت کاسٹلی ملتی ہے, جہاں پر لوگ ان کو زمین دیتے ہیں یہ ٹاور لگانے کے لیے, وہ ان سے اچھے خاصے پیسے مانگتے ہیں, اور اچھا خاصا ان کو پیسہ ان کو دینا پڑتا ہے, اور یہ اربوں روپے کی گیم ہے, اربوں خربوں روپے کی یہ گیم ہے. تو اس کو انٹرٹین کرنے کے لیے انہوں نے کہا بل لے چلے آؤ, ہمیں یہ جگہ پسند آئی ہے, ہمیں یہاں پر ٹاور لگانا ہے, تو استاد ٹاور دے دو. جی ٹاور نہیں نہ دیں دیتے 5 کروڑ پھڑو, 15 دن 20 دن کا آپ کا ٹائم ہے. اسی طرح کسی سوسائٹی کے اندر ہم نے ٹاور لگانا ہے, سوسائٹی والا کہتا ہے میں نے نہیں لگانے دینا بھائی آپ کو, میں نہیں دے سکتا آپ کو جگہ, جہاں آپ ٹاور لگائیں گے آس پاس میرے پلاٹ ہی نہیں بکنے, اور آپ کا ٹاور اتنا بڑا ہے کوئی گر جائے, لوگوں کو ہمیں ڈر ہوتا ہے نا کہ یہ گر جائے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, جنریٹر چلتے رہتے ہیں, شور آتا رہتا ہے. تو انہوں نے کہا جی نہیں ہم نے نہیں دینا. انہوں نے کہا اچھا یہ بل اب ہم پاس کرا لیتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کون سوسائٹی والا ہمیں کھمبا نہیں لگانے دیتا, ہمارا دل کرے گا ہم 4 کھمبے لگائیں گے, تم ہمیں روک کے دکھاؤ. تو یہ بل کا بیسک پرپز بھی اس کے اندر, جہاں دل کرے وہاں سے اٹھا لیں, جہاں سے دل کرے گا ہم تار بھی اس کے اندر سے گزار لیں گے اس کے اندر. اب اس کے اندر یہ تمام یہ سی او ہے جیز کی کمپنی کے, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا جی یہ جو جرمانہ ہے یہ ہم نے ریکمینڈ نہیں کیا, ہماری طرف سے اس کی کوئی تجویز نہیں دی گئی. بھائی جان بل تو آپ نے پڑھا تھا نا, وہ بل آپ کی فیور میں تھا, آپ کو سمجھ میں آتا تھا کہ ہاں ہمارا یہ بہت بڑا ایشو ہے تو بل ہماری فیور میں ہے. اور بعد میں جیسے ہی یہ ٹیلی کام انڈسٹری والے اٹھے تو شہزاد فاطمہ یا فیڈرل سیکٹری نے کہا اوہی چلے گئے ہیں, چلو جرمانہ لکھ دو. یعنی کہ 26 کروڑ عوام کو چونٹیاں سمجھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بل کے اوپر جو ہے وہ ابھی مزید چیزیں بھی اس کے اندر جو ہے وہ سامنے آئیں گی. 27A اور 27B کا سیکشن تھا جو اس کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا, ابھی اس کے اندر اور بھی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی. دوسری جو خبر ہے جی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, اور وہ یہ ہے کہ PMLN کے ایک MP ہیں ارشد ملک صاحب, انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ کیونکہ نواز شریف صاحب کی وجہ سے پاکستان ایٹمی طاقت بنا ہے, ایٹمی پاور بنا ہے, تو 5000 والا یہ جو نوٹ ہے یعنی کہ جو پاکستانی نوٹ ہے ان کے اوپر اب قائد اعظم صاحب کے ساتھ نواز شریف صاحب کی بھی تصویر ہونی چاہیے, اور یہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے. اب جب میں نے مطالبہ سنا تو مجھے کوئی الگ چیز نہیں یہ نظر آئی کہ یہ کیا اس میں کیا برائی ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کی جو ہے وہ تصویر آ جائے گی. لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ یہ ہم نے دیکھا پچھلے دنوں پنجاب کے اندر پروجیکٹس آئے, نواز شریف کینسر ہاسپٹل, مریم نواز فلاں سپورٹ سٹی, کلثوم نواز کینسر ہاسپٹل, مریم نواز فلاں سٹی, یعنی کہ خاندانوں کے نام کے اوپر, مریم نواز ہیلتھ کلینک, ٹھیک ہے, والد صاحب کے نام, والدہ کے نام, اپنے نام کے اوپر ساری. لیکن اگر آپ ان کی اپنے بزنس دیکھیں, چودھری شوگر مل, رمضان شوگر مل, پھر اتفاق سٹیل مل, حدیبیہ, کہیں نام نہیں ہے. یعنی کہ جو کاروبار انہوں نے اپنے ذاتی پیسوں سے کیے ہیں وہ نہیں ہے. نواز شریف کا رکھ لیتے شوگر مل, لکھ دیتے کلثوم نواز شوگر مل, لکھ دیتے مریم جو ہے وہ سٹیل مل, مریم جو ہے وہ سٹیل فاؤنڈریز. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے, کیونکہ وہ ذاتی پیسے تھے, وہاں پر ذاتی ایلیمنٹ تھا. اب وہاں پر ذاتی ایلیمنٹ تھا کہ جی اگر نواز شریف کا نام ہوگا تو پھر PTI والے کیویں لین گے, پیپلز پارٹی والے کیویں سریا لین گے, تو یہ تو بڑا کام خراب ہو جائے گا. لیکن کیونکہ یہاں پر پبلک منی تھا, پبلک کا ٹیکس کا پیسہ تھا, یہاں پر انے واہ اپنے خاندان کی برانڈنگ کرنی ہے ہم نے, جو ہے نا وہ کنگ جونگ کی طرح کوریا والا جو ہے انے واہ ہم نے اپنی برانڈنگ کرنی ہے. تو حضور یہ تو 5000 کی نوٹ کے اوپر آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے قائد اعظم کو وہاں پر جگہ دے دی ہے, ورنہ سرکار آپ کی جو حکومت چل رہی ہے آپ تو قائد اعظم کو بھی وہاں سے ہٹا سکتے ہیں کہ انہیں کا کی لینا دینا ہے. ہوں اس ملک کو ایٹمی طاقت نواز شریف نے بنایا اور پنجاب کو مریم نواز نے بنایا. ایک طرف والد صاحب کی فوٹو لا دو, ایک طرف بیٹی کی فوٹو لگا دو, بنتا تو یہ ہونا چاہیے. اب اس کے اندر آپ ایک چیز دیکھیں کہ ایٹمی پاور کے اندر بھی سمجھ میں نہیں آتی. 26 کروڑ لوگ آج تک پریشان ہیں. بلاول گلگت کے اندر کھڑے ہو کر کلیم کرتے ہیں کہ بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا. یہ پنجاب میں کھڑے ہو کے کلیم کرتے ہیں کہ نواز شریف نے پاکستان کو ایٹمی پاور بنا. ویرے آپس سے طے کر لو, کسی ایک دا شکریہ ادا کرنا ہے نا ہم نے.
آپس میں طے کر لیں, کسی ایک کا ہم شکریہ ادا کر لیتے ہیں. اسٹیٹ آف شریف بنانا چاہ رہے ہیں یہ یہاں پہ کہ پاکستانی نوٹ کے اوپر بھی. اور میں آپ کو انٹرسٹنگ چیز بتاؤں کہ اگر یہ پاکستانی نوٹ کے اوپر, میں اس کی ویسے فیور میں ہوں, اگر یہ پاکستانی نوٹ کے اوپر نواز شریف صاحب کی فوٹو لگا دیتے ہیں نا, لوگوں نے مفت کام کرنا ہے. یہ مزدور جو دیہڑی لیتے ہیں نا, شام کو جب ان کو مزدوری میں نواز شریف کی تصویر والا نوٹ ملنا ہے نا, تو انہوں نے کہا یار رہن دیو, اسی آج تو تہاڈا کام ہی فری کر دیتا ہے. وہ نوٹ ہی نہیں چلنا, میں لکھ کے دیتا ہوں آپ کو, یہ اس کا ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں, وہ نوٹ ہی نہیں چلنا. لوگوں نے کہنا نہیں ہمیں نہیں چاہیے, ہم نے پیسہ ہاتھ میں پکڑنا ہی نہیں ہے, آپ نا ہمیں ایزی پیسہ کر دیں, بینک میں کر دیں. یہ جو ٹیکس والا ایشو ہے نا, یہ بڑا سالو ہو جائے گا. لوگوں نے کیش منی پکڑنا ہی نہیں ہے نواز شریف کی تصویر والا, میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو. ان کو کر لینے دیں یہ مجھے تو بڑا بہترین لگا. ایف بی آر رول رہی ہے, ہم کرپشن میں تباہ ہو گئے ہیں, ٹیکس کا پیسہ اکٹھا نہیں ہو رہا, جناب نواز شریف صاحب کی تصویر لگائیں, لوگوں نے پیسے پکڑنے ہی نہیں ہے. لوگوں نے کہنا ایزی پیسہ کر دیں, بینک کر دیں, نوٹ نہیں چاہیے ہمیں ہمارے ہاتھ میں, کیونکہ اس کے اوپر نواز شریف کی فوٹو ہے. خیر جی, اب یو اے ای کے اندر ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے. نادر بلوچ صاحب ہیں, انہوں نے یہ ایک پوسٹ کی, وہ یہ لکھتے ہیں کہ یو اے ای میں زیر حراست پاکستانی شہری محمد شعیب جاں بحق اہل خانہ کو 1.5 ماہ بعد اطلاع دی گئی ہے. اب اس کی سٹوری جو ہے وہ یہ ہے کہ پارا چنار کے علاقے کے یہ رہنے والے تھے, اور ان کو یہ ٹیکسی کے بطور ٹیکسی کا کام کرتے تھے یو اے ای کے اندر. جب یہ جنگ ہوئی ایران اور اس کی امریکہ کی, اور پھر یو اے ای والا ساری صورتحال ہوئی, تو اس میں مارچ 2026 میں یو اے ای کے حکام نے ان کو حراست میں لیا, اور اس کے بعد طویل عرصے بعد ان کو طویل عرصے تک ان کے خاندان کو ان کی گرفتاری, ان کی حالت, کیوں پکڑا گیا, کچھ بھی نہیں بتایا گیا. ان کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا. اچھا, اب یہ فیملی کو 16 جون کو بتایا گیا, یہ 16 جون ابھی سے کوئی 4-5 دن پہلے جو ہے ان کو بتایا گیا کہ 29 اپریل 2026 کو آپ کا یہ جو بچہ ہے نا, یہ جیل میں فوت ہو گیا, ہلاک ہو گیا یہ, اور انتقال ہو گیا سوری, اور اب جو ہے وہ اس کی ہم آپ کو لاش واپس بھجوا دیں گے, ڈیڈ باڈی. یعنی کہ 29 اپریل کو اس بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اور 16 جون کو بتایا جاتا ہے. اپریل مئی پورا مہینہ گزر گیا, جون کا آدھا مہینہ گزر گیا, 1.25 مہینہ اس کی ڈیڈ باڈی کو رکھا گیا یو اے ای کے اندر, اور پھر اس کی فیملی کو بتایا گیا بھیج رہے ہیں اب ہم پشاور اس کو, اور آج صبح جو ہے وہ ڈیڈ باڈی جو ہے وہ میرے خیال میں پشاور جو ہے وہ پہنچی ہے. اب ان کے ایک کزن ہے, وہ جناب لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا کزن تھا, یہ تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے, میری آنکھوں کے سامنے اس رات اپنے ساتھ اس کو لے کر گئے تھے, پھر 1 ہفتے بعد واپس ہمارے روم میں لایا گیا, تلاشی لی گئی, جب کچھ نہیں ملا تو دوبارہ اپنے ساتھ لے گئے, اور پھر کوئی خبر نہیں. کرونا وائرس کے دوران ہم ایک ساتھ چھٹی منانے گاؤں گئے تھے, عمران خان سے عشق تھا اسے. کتنا بڑا ظلم ہے یہ کہ ایک ہمارا بھائی پاکستانی شہری یو اے ای کے اندر ملازمت کرنے جاتا ہے, محنت کرنے جاتا ہے, پیسے کمانے جاتا ہے, اور اس کو یو اے ای کے حکام اٹھا کر لے جاتے ہیں ود نو ریزن. کوئی ریزن نہیں بتائی گئی, کوئی کیس نہیں بتایا گیا, کوئی اس کے اوپر ایلیگیشن نہیں بتایا گیا کہ اس نے یہ کرائم کیا ہے. اس کو مارچ میں غالباً جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے, اور پھر اپریل میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. 1.25 مہینہ اس کی ڈیڈ باڈی کو اپنے پاس رکھتے ہیں یہ ظالم لوگ, 1.25 مہینہ, اور فیملی کو بتاتے تک نہیں ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ 1.25 مہینہ پہلے جو ہے وہ مر چکا ہے, اور ہم نے آپ کو ڈیڈ باڈی نہیں دی, اور اب 16 جون کو بتایا کہ جی ڈیڈ باڈی ہم بھیج رہے ہیں, اس کی اٹھا لو. پاکستان کی ایمبیسی کو اینڈ اسٹیٹ آف پاکستان کو اس کے اوپر پروٹیسٹ کرنا چاہیے یو اے گورنمنٹ سے. ہمارے کتنے ہی پاکستانی ہیں, میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں سلمان رضا, پی ٹی آئی سے منسلک تھے, پچھلے 2 سال سے ان کی قید میں ہے, یو اے ای کی قید میں, کوئی پوچھنے والی نہیں ہے, جرم کیا ہے کسی کو نہیں پتا, فیملی کو رسائی تک نہیں ہے, کوئی ملاقاتیں نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اسٹیٹ آف پاکستان اپنے پاکستانی شہریوں کو پوچھنا بھی نہیں گوارا کرتی. یہاں سے زندہ بچے یہاں سے زندہ بھیجتی ہیں مائیں ہماری کمانے کے لیے, وہاں سے لاشیں واپس آ رہی ہیں, اور اسٹیٹ آف پاکستان پوچھتی تک نہیں ہے. یو اے ای ایمبیسی, یو اے ای بتانا تک نہیں گوارا کرتی کہ اس بچے کا جرم کیا تھا. وہ جرم بتاؤ, اس کے ثبوت بتاؤ, کوئی ٹیررسٹ تھا, کیا کر رہا تھا, کیا کر دیا ہوگا اس نے. کتنا بڑا ظلم ہے یہ یو اے ای کی جانب سے پاکستانیوں کے اوپر, اور میں حیران ہوں کہ ابھی تک حکومت کی جانب سے اس کے اوپر مکمل طور پر اس کے اوپر جو ہے وہ خاموشی ہے. اچھا, اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو نا ایک ویڈیو دکھاؤں گا, اور یہ ویڈیو آپ دیکھیں. اس ویڈیو کے اندر آپ کو جو ہے وہ سابق وزیر اعظم اور اسپیکر قومی اسمبلی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے, آپ نے خود وہ دیکھنا ہے, اور موجودہ ایک ایم این اے بھی جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے,
اور پیپلز پارٹی کی آصفہ بھٹو صاحبہ تشریف لا رہی ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے، کوئی کھڑا ہوا ہے کہ یہ یہاں سے گزریں گی اور ہم ان کو سلام کریں گے، حاضری لگ جائے گی ہماری، استقبال ان کا کر رہے ہیں۔ آصفہ بھٹو صاحبہ آتی ہیں، اینک لگی ہوئی ہے، آتی ہیں اور زاں کر کے گئی۔ سابق وزیر اعظم پاکستان انہی کی پارٹی کا، سابق جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی انہی کی پارٹی کا، موجودہ ایم این اے انہی کی پارٹی کے کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر شازیہ مری صاحبہ ہیں یہ غالباً، وہ آگے جاتی ہیں اور وہ آصفہ بھٹو صاحبہ کو آواز دیتی ہیں اور وہ کہتی ہیں آصفہ صاحبہ جی یہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ اچھا 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 اچھا۔ کین یو امیجن کہ سابق وزیر اعظم کی، اب میں وہ ورڈ کیا یوز کروں، پارٹی کے اندر یہ وقت ہے کہ ایک لیڈر کی بیٹی جس کی اپنی قابلیت یا تعارف صرف یہ ہے کہ وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بیٹی ہے، بلاول کی بہن ہے اور آصف زرداری کی بیٹی ہے، اس کے علاوہ کوئی قابلیت نہیں ہے، وہ ان کو سلام تک نہیں کرتی، پوچھتی تک نہیں ہے۔ یہ سوچ ہے ہمارے سیاستدانوں کی، اور ہم ان لوگوں سے یہ امید لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں ہمارے حق میں بولنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارا حق میں آواز اٹھاتے ہیں، جو ہمارے حقوق پر بات کرتے ہیں، جو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، جو جا کر حکومت سے لڑیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جا کے حکومت سے لڑیں گے کہ عام لوگوں کے یہ حقوق ہیں، یہ ان کو چیزیں ملنی چاہیے۔ وہ سرکار اپنا ایم این اے، اپنا سابق وزیر اعظم، اپنا سابق جو سپیکر ہے اس کو سلام تک یہ کرنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ ان کی جو ہے وہ سوچ ہے۔ انہوں نے آپ کے اور میرے لیے کیا کرنا ہے؟ ہم تو ان کو نظر ہی نہیں آتے، ان کو اپنا سابق وزیر اعظم نہیں نظر آ رہا، بالکل ساتھ کھڑا ہوا، آپ ویڈیو دیکھیں، یہ ان کی سوچ ہے۔ اور پھر میں آپ کو ان کی ایک اور سوچ بتاؤں، استحکام پارٹی کے یہ جو گلگت کے اندر جو ہے وہ الیکشن جو ہوئے ہیں، اس کے اندر ایک فارمولا یہ بنایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنائے گی اور وہاں پر اپنا وزیر اعلیٰ لائے گی، اور اس وزیر اعلیٰ کو بنانے میں سپورٹ کرے گی نون لیگ، سپورٹ کرے گی نون لیگ، کیونکہ پیپلز پارٹی نے وفاق میں ان کو سپورٹ کیا ہوا ہے۔ اچھا، وہ سپورٹ کرنے کے بعد جیسے ہی وزیر اعلیٰ بنے گا کہیں گے اوکے اللہ حافظ، اب ہم آپ کی اپوزیشن ہے۔ یعنی کہ اپنے ووٹوں سے وزیر اعلیٰ بنوائیں گے یہ پیپلز پارٹی کو، نون لیگ والے، میرا شیر، اور پھر واپس آ کے اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے کہ اب ہم اس وزیر اعلیٰ کے اوپر تنقید کریں گے، اب ہم کہیں گے کہ یہ وزیر اعلیٰ بننے کے لائق نہیں ہے، اب ہم کہیں گے کہ یہ وزیر اعلیٰ جو لوگ ہیں ان کے حقوق نہیں مل رہے، ان کے ووٹوں کا صحیح استعمال نہیں کیا جا رہا، مہنگائی نہیں کم ہو رہی، جبکہ یہی لوگ وفاق میں بھی بیٹھے ہیں اور یہی لوگ ووٹ دے کے اس کو وزیر اعلیٰ بنائے ہوئے ہیں۔ او کینوں بنا رہے ہو؟ کس کو بنا رہے ہو؟ یہ بنے بنائے ہیں 26 کروڑ بھائی، میں تو یہی کہوں گا بنانے کی ضرورت اب نہیں رہی۔ یہ 26 کروڑ لوگوں کے ساتھ آپ نے جو کر دیا، یہ زندہ لاشیں ہیں، زندہ لاشیں۔ یہ جو پیپلز پارٹی کا جیالہ کل تک نون لیگ کے اوپر آج چیخ رہا ہے نا کہ مہنگائی میں مر گئے مر گئے مر گئے، ہماری تو حکومت ہی نہیں ہے، اسے کہیں کہ اگر غیرت ہے تو اپنی جماعت سے تقاضا کریں کہ ان کا ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ مت بنو۔ نہیں، وہ نہیں ہوگا۔ 26 کروڑ لوگ زندہ لاشیں یہاں پر بنی ہوئی ہیں، اور جناب یہ اپوزیشن میں آ کر بیٹھ جائیں گے، وفاق کے اندر یہ گورنمنٹ میں ہے، اور جس طرح پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم تو گورنمنٹ میں ہے ہی نہیں، نہ ہم اپوزیشن میں ہیں نہ ہم گورنمنٹ میں ہیں۔ ایسے بیوقوف بنایا جاتا ہے آپ کو اور ہم کو، اور ہمیں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے پارٹیزم کے اندر، فلانا پی ٹی آئی کا ہے، فلانا جماعت اسلامی کا ہے، فلانا پیپلز پارٹی کا ہے، فلانا نون لیگ کا ہے، فلانا مولانا کا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے پلیز اپنے حقوق اور مہنگائی کے اوپر تو پارٹی کی لائن لینا چھوڑ دو، کم از کم اس کے اوپر متحد ہو جاؤ میرے بھائیوں کہ یہ ہم سب پاکستانی ہیں، اور ریلیف ملنا، آسائش ملنا، حقوق ملنا ہمارا آپ کا جو ہے آپ کے اوپر فرض ہے یہ دینا ہمارا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ولاگ تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔